فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں دو نعمتیں ایسی ہیں جن نعمتوں میں یعنی ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی بہت سارے لوگ نقصان اٹھاتے ہیں، خسارے کا شکار رہتے ہیں۔ الصحت ایک نعمت صحت مندی اور تندرستی ہے، تندرستی کی نعمت ہے، والفراغ اور دوسری نعمت فراغ کا معنی ہے کہ فراغ بالی ہے، بے فکری ہے، خوشحالی ہے۔ مومن کا جو عمل ہوتا ہے، حدیث کا مطلب یہ ہے اہل ایمان کے اعمال، نیک اعمال اور صالحات یہ آخرت کے ثواب کا ذریعہ ہے۔ ہم نیکی کرتے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، اس پر ثواب ملتا ہے، روزے رکھتے ہیں، اس پر ثواب ملتا ہے۔ کوئی بھی بھلائی ہو، اللہ تبارک و تعالی اس پر اجر دیتا ہے۔ اس لیے اس کو قرآن کی اور حدیث کی اصطلاح میں تجارت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ تجارت ہے، آپ نیکی دیتے ہیں اللہ کو، یعنی اللہ کے لیے نیکی کرتے ہیں، وہ آپ کو اس کی اجرت، اس کا عوض ثواب کی صورت میں دیتا ہے۔ ثواب کی پھر مختلف صورتیں ہیں۔ تو جیسے ایک آدمی ہے، اس کے پاس سرمایہ تو بہت ہے، اس نے دکان کھولی ہے، سامان بھی پڑا ہوا ہے، لیکن وہ آدمی دکان کھولتا نہیں ہے، بند پڑی رہتی ہے، یا دکان کھولتا تو ہے لیکن وہ تجارت کے بجائے دوسرے کاموں میں مصروف ہے۔ دوست آئے ہوئے ہیں، دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہے، لوگ آتے ہیں چیزیں خریدنے کے لیے، لیکن وہ توجہ نہیں دیتا ہے، تو کیا ہو جاتا ہے کہ وہ سرمایہ اس کا دکان میں جو چیزیں ہیں خراب ہو جائیں گی، لوگ آنا چھوڑ دیں گے۔ اب ایک دن ایسا کریں گے، دوسرے دن ایسا کریں گے، تیسرے دن ایسا کریں گے، تو لوگ آنا چھوڑ دیں گے کہ دکان تو ہے لیکن اس دکان سے چیزیں ملتی نہیں ہے۔ دکاندار جو ہے نا وہ دوسرے کاموں میں لگا ہوا ہے، فیکٹری کا مالک کسی اور کام میں لگا ہوا ہے، فیکٹری بند پڑی ہے، مشینیں نہیں چل رہی ہے، سامان نہیں بن رہا ہے، مشینری خراب ہو جائے گی، وقت گزرنے کے ساتھ زنگ لگ جائے گا، دکان میں پڑی چیزیں ضائع ہو جائیں گی۔ اس کو کہتے ہیں خسارہ۔ جتنے پیسے لگائے تھے، 8-10 لاکھ روپیہ کا سامان منگایا تھا، سامان ضائع ہو جائے گا، پیسے بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں غبن، عربی میں خسارہ اور نقصان۔ تو جس طرح مادی اشیاء میں، دنیا کی چیزوں میں ہم چیزیں خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں، نفع کماتے ہیں، ایسے ہی مسلمان کا عمل ہے، مومن کے اعمال ہیں۔ ہم مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں آنا ایک ایک قدم پر ثواب ملتا ہے اور گناہ مٹتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے آدمی گھر سے وضو کر کے صرف نماز کی غرض سے مسجد کے لیے نکلے، کوئی اور مقصد نہ ہو، تو جو قدم بھی اٹھاتا ہے اس پر اجر ملتا ہے، ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ مٹ جاتا ہے۔ اب جس کا گھر جتنا دور ہوگا اور جتنے پابندی سے آئے گا اس کا اجر زیادہ ہے،
قدم بھی شمار کیے جاتے ہیں، نیکیاں ملتی رہتی ہے اور گناہ مٹتے جاتے ہیں۔ پھر جب مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھے، اس پر بھی اجر۔ جماعت ابھی تیار نہیں ہے، اس میں ٹائم ہے، انتظار میں بیٹھتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی مجاہد دشمن کے مقابلے کے لیے بارڈر پہ کھڑا ہے، کوئی مومن فوجی اسلامی ریاست کی حفاظت کے لیے پہرا دے رہا ہے، تو یہ آدمی بالکل نفس کے مقابلے میں، شیطان کے مقابلے میں اس مجاہد کی طرح ہے۔ جتنا اجر اس کو ملتا ہے، کتنا ملتا ہے؟ اس کے گھوڑے کے پیٹ میں جو چیز جاتی ہے اس پر بھی ثواب ملتا ہے، اس کے پیٹ سے لید نکلتی ہے اس پہ بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ وہ ترازوی اعمال میں وزن کیا جاتا ہے، پانی پیتا ہے وزن ہوگا، پیشاب کرتا ہے وزن ہوگا، ایک قدم گھوڑے کا وہ بھی اس پہ اجر ملتا ہے۔ تو یہ آدمی جو مسجد میں بیٹھا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے فذالکم الرباط، یہ رباط کی مانند ہے، سرحدوں میں پہرا دینے کی مانند ہے۔ پھر جب نماز پڑھتا ہے آدمی، جتنے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے گا اجر بڑھے گا۔ لیکن ایک آدمی یہ کام نہیں کر رہا، یا کر تو رہا ہے لیکن صحیح طور پہ نہیں کر رہا، تو وقت گزرنے کے ساتھ اس کا جو وقت ہے، جو اس کے پاس ایسا سرمایہ ہے کہ ایک لمحہ گزر جائے تو پھر وہ واپس نہیں آتا، یہ وقت ضائع ہو گیا۔ نماز کا وقت ہو، رمضان ہو، بغیر عبادت کے روزے کے گزر جائے وغیرہ وغیرہ، تو یہ کیا ہے؟ یہ خسارہ ہے، یہ نقصان ہے۔ یہ زندگی میں یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اس حدیث میں دو نعمتیں ذکر کی گئی ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سارے لوگوں، یعنی ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی بہت سارے لوگوں نقصان اٹھاتے ہیں، خسارے میں رہتے ہیں۔ الصحت، ایک تو تندرستی کی نعمت ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو بیماری میں انسان کو اپنی فکر لگی رہتی ہے، ٹھیک ہو جاؤں گا کہ نہیں ہوں گا، تکلیف ہے، درد ہے، دکھ ہے، اس میں عبادت کی طرف توجہ نہیں رہتی ہے پوری طرح۔ بہت اللہ والے لوگ ہوں بڑے بڑے تو ان کا مسئلہ الگ ہوتا ہے، ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں۔ میرے جیسے آدمی کے لیے بیماری کے اندر اللہ کی طرف متوجہ رہنا اور بیماری کو اپنے فائدے کی چیز سمجھنا، اس طرح ہماری نظر نہیں جاتی ہے۔ ہم تو بیماری آتی ہے تو واویلا کرنے لگتے ہیں۔ ابھی ایک دن بخار کو نہیں ہوا، کانسی کو نہیں ہوا، ڈاکٹر کے پاس بھاگ گئے، چاہتے ہیں کہ صبح ٹھیک ہو جائے۔ تو ایک تو صحت ہے، اگر انسان تندرست ہے، توانا ہے، عبادت کر سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہے، لیکن اس نے تندرستی سے، صحت مندی سے، صحت سے فائدہ نہیں اٹھایا اور پھر بیمار ہو گیا، اب چاہتا ہے کہ میں کچھ عبادت کروں، کیسے کرے گا؟ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، بڑھاپا بھی ایک بیماری ہے۔ جو ہمت ایک جوان آدمی کو حاصل رہتی ہے وہ بوڑھے کو نہیں حاصل رہتی۔ تو کوئی بھی بیماری آنے سے پہلے، چاہے وہ بیماری بڑھاپے کی ہے، چاہے وہ بیماری مستقل کوئی مرض ہے، شوگر ہے، ہائی شوگر، ہائی بلڈ پریشر، یا اور کوئی بیماری ہے، خدا نخواستہ فالج ہو جائے، فلاں ہو جائے، اس وقت پھر ہمارے پاس نہ ہمت رہتی ہے، نہ طاقت رہتی ہے عبادت کرنے کی۔
تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ غبن میں رہتے ہیں. جب ٹائم تھا عبادت کرنے کا وہ ضائع کر دیا، اور جب عبادت کرنے کا وقت گزر گیا اب ہوش تو آ گیا لیکن اب نہ ہمت ہے نہ طاقت ہے. مغبون فیہما کثیر من الناس، ان دو چیزوں میں بہت سارے لوگ خسارے میں ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم خسارہ اٹھاتے ہیں. تو اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان دو نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے. ابھی وقت ہے، بیماری نہیں آئی ہے، ہم کوشش کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی. اللہ کو کیسے راضی کیا جاتا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. اللہ نے کتاب بھیجی ہے، اللہ نے رسول بھیجے ہیں، اور ہر زمانے میں ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک راستہ دکھایا ہے، اس راستے پہ چلو. ah